چین میں اسلام اور مسلمان تیسرے خلام چھٹیف راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 651 میں چینگ آن میں ایک وفد بھیجا تھا۔ چینگ آن اس زمانے میں چین کا دارالحکومت تھا اور تانگ قاؤ تسنک کے زیر مملکت تھا، جس کا تعلق تانگ کے شاہی خاندان سے تھا۔ اس وفد نے چینی شہنشاہ سے ملاقات کی، اسے خلافت اسلامیہ اور اسلام کے احوال نیز مسلمانوں کے رہن سہن سے واقف کرایا۔ مورخین اسی واقعے کو چین میں اسلام کی آمد کا آغاز مانتے ہیں، البتہ عملی طور پر چین میں اسلام کی نشر و اشاعت عرب اور ایران سے آنے والے مسلمان تاجروں کے ذریعے ہوئی، جو وہاں خشکی اور بحری دونوں راستوں سے پہنچے تھے۔ چین کے مغربی سرحدی علاقوں میں اسلام خشکی کے راستے ترکستان کے توسط سے پہنچا تھا۔ ترکستان میں اسلام اموی دور خلافت میں ہی پہنچ چکا تھا، کیونکہ اسے اسی زمانے میں فتح کر لیا گیا تھا۔ اس راستے سے اسلام کے چین میں داخلے میں اہم کردار اس شاہراہ کا بھی رہا ہے، جسے شاہراہ ریشم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قافلے مغربی ایشیا اور چین کے درمیان آمد و رفت کے لیے اسی شاہراہ کا استعمال کرتے تھے۔ مشرقی چین میں اسلام بحری راستے سے داخل ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان خلافت میں 21 ہجری سے مسلمانوں کا ایک وفد اسی راستے سے چین میں آیا تھا۔ چین میں اسلام کی اتنی قدیم تاریخ ہونے کے باوجود چینی مسلمان ایک عرصے تک دنیا کی نظروں سے اس طرح اوجھل رہے کہ شاید ہی کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتا رہا۔ امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں چینی مسلمانوں کی قدیم تاریخ کے تعلق سے لکھا ہے، گویا چین کے مسلمان اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ معروف مصری صحافی نے 1980 میں اپنے سفر چین کے بعد وہاں کے مسلمانوں کے حالات لکھتے ہوئے کہا، چین کے مسلمان عالم اسلام کی ایک گم شدہ فائل کی طرح تھے۔ آغاز میں عرب اور ایران سے چین جا کر اسلام کی دعوت دینے والے مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چین میں کنفیوشزم، تاؤزم اور بدھ مت کا غلبہ تھا۔ وہاں کے مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے چینی زبان سیکھی اور چینیوں کو عربی کی تعلیم دی تاکہ لوگ عربی زبان میں قرآن کو پڑھ سکیں۔ مسلمانوں کی موجودہ تعداد برصغیر ایشیا میں ہندوستان کے بعد چین دوسرا ملک ہے جہاں مسلمان اپنے ملک کی سب سے بڑی اقلیت شمار کیے جاتے ہیں۔ چین میں 56 قومیں آباد ہیں، جن میں سے 10 قومیں مسلمانوں کی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مسلم قومیت ہور ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو وسطی ایشیا اور بلاد فارس سے ہجرت کر کے چین میں آباد ہو گئے تھے۔ باقی مسلم قومیں اس طرح ہیں: لیگور، قازق، قرغز، ازبک، تاتار، ڈونگسیانگ، باؤ الن، سالار اور تاجک۔ ان سب پر اسلام کے اثرات بہت واضح اور نمایاں ہیں، جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلامی تعلیمات سے ان کی وابستگی، کھانے پینے، لباس اور گھروں کی حیثیت اور مذہبی اجتماعات اور تہواروں سے ظاہر ہے۔ چین میں مسلمان پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے مخصوص محلوں اور علاقوں میں سب جمع ہوتے ہیں، جو ان کا خاص امتیاز ہے۔ چین میں اسلام اور مسلمانوں کی صورتحال اس وقت چینی مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو دوسرے مسلم ممالک کے ربط میں رہ کر وہاں کی اسلامی یونیورسٹیوں سے فیض یاب ہو کر آئے اور چین میں اسلام کی ایک متعدل تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی میدان میں جس حد تک گنجائش ہے، اس حد تک مسلم اقلیت کو ملنے والے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام کے تئیں والہانہ جذبات تو رکھتے ہیں لیکن اپنی اسلامی شناخت کو کھو چکے ہیں۔ ان کے اندر اسلام کا دفاع کرنے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات و راز کے بنیادی ارکان تک سے ناواقف ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے تو انہیں غصہ آ جائے گا اور اس کا دفاع کرنے کے لیے آستینیں چڑھا لیں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ اسلام ہے کیا، تو وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چین کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، جہاں تعلیم ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی مراحل سے گزرنے کے دوران کمیونزم کو ان ذہنوں میں اچھی طرح نچوڑ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت، مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے چین میں مدارس بھی قائم ہیں، جن میں ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ 3 مرحلوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مراحل میں ناظرہ قرآن سے لے کر عربی زبان، تفسیر، علم حدیث و فقہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ البتہ اسلامی کتب اب بھی اس معیار اور مقدار میں نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے بچوں کی مکمل تربیت کا کام انجام دیا جا سکے۔
جو کتابیں ہیں ان پر بھی نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس میدان میں چین کے مسلمانوں کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چینی مسلمانوں کی دینی و علمی کوششیں۔ چینی عوام کے درمیان اسلام کو متعارف کرانے کے لیے علمی کام کرنے اور دینی لٹریچر کو چینی زبان میں منتقل کرنے کی ضرورت تو پہلے بھی تھی، لیکن برسوں تک اس ضرورت کی تکمیل نہ ہو پانے کی وجہ سے اسلام کی اشاعت اور ارتقاء میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوتی۔ لیکن بعد میں مسلمان علماء نے چینی تہذیب و ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے تعارف اسلام کی غرض سے لٹریچر تیار کرنا شروع کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام، جو محض ایک عقائد اور چند مخصوص عبادات کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا، اب دین اور نظام حیات کے طور پر جانا جانے لگا۔ اسلام کی اخلاقی قدروں سے بھی لوگ واقف ہونے لگے ہیں۔